بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 653 ملاحظہ فرمائیں۔ کاجل کی زبان سے بے اختیاری میں نکل جانے والے ایک لفظ نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا اور اسے دوہرا صدمہ پہنچا، ایک اس خیال سے کہ اب وہ ماں باپ سے محروم ہو چکا ہے، دوسرا ہم سب کے ناقابل اعتبار ثابت ہونے سے اب وہ بے قابو ہو گیا تھا، اور اس کے زور زور سے رونے کی آواز مجھے رات کی خاموشی میں دور تک سنائی دیتی رہی۔ کاجل کی تسلی اور زیادہ بڑے جھوٹ سے اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ واپس کیپٹن کے کمرے میں قدم رکھتے ہی میرے قدم رک گئے۔ کمرے میں اب کوئی نہیں تھا، غالب، رابعہ اور نازو ہی نہیں، وہ خود بھی غائب تھا۔ میں نے ایک محافظ سے کہا، یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ٹوٹی پھوٹی اردو بول دیتا تھا، نہیں معلوم۔ تمہارا کپتان صاحب بتا سکتا ہے؟ نہیں معلوم۔ کیا انہیں بھی تلاشی کے لیے؟ نہیں معلوم۔ اس نے گھرا کر میری بات کاٹ دی۔ ایسی کی تیسی تمہارے نہیں معلوم کی، میں نے بنا کر کہا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ نہیں معلوم نے مجھے کھینچ کر کھڑا کرنے کی کوشش کی تو ایک دم میرا غصہ بے قابو ہو گیا۔ میں نے ایک ہاتھ مارا۔ کلائی ٹوٹنے کے بعد وہ رائفل پکڑنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے ہاتھ پکڑ کے دھورا ہو گیا۔ میں نے رائفل کا رخ دوسرے محافظ کی طرف کر دیا جو ابھی تک طے نہیں کر پایا تھا کہ بغاوت کے جرم میں وہ خود مجھے شوٹ کرنے کے لیے قانونی اختیارات رکھتا ہے تو کیا ان کا استعمال بھی کر سکتا ہے؟ یہ تذبذب کی کیفیت غالباً کپتان صاحب کے رویے نے پیدا کر دی تھی۔ میں گھوم کر کپتان کی کرسی پر جا بیٹھا، لیکن اس دوران میں نے اپنی رائفل کا رخ نہیں بدلا۔ دوسرے محافظ نے شکست قبول کر لینا تذبذب سے بہتر سمجھا اور ساری لا کے آرام سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے رائفل کو بھی فرش پر رکھ دیا۔ میں نے میز پر رکھی ہوئی سگریٹ کی ڈبیا میں سے ایک سگریٹ نکال کر جلائی، تب بھی وہ معترض نہیں ہوا، حالانکہ یہ اس کے افسر کی ملکیت تھی اور میں صریحاً چوری یا ڈکیتی کا مرتکب ہو رہا تھا۔ کسی کی چیز کو اس کی مرضی کے بغیر زبردستی حاصل کرنا خالص تھانے دارانہ نقطۂ نظر سے اور کچھ نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ کک دی بھی چوری تے لکھ دی بھی چوری، بات تو صرف ملزم کی حیثیت کی ہے۔ وہ تنکا چرائے اور جیل جائے یا لاکھ اٹھا لے اور گھر چلا جائے، ضابطۂ فوجداری کیا ہے؟ اصل مرضی ہے تھانے دار کی کہ وہ کسے مجرم بناتا ہے۔ جس محافظ کی کلائی ٹوٹی تھی وہ اب کسی ناقابل فہم زبان میں اپنے اس ساتھی پر بگڑ رہا تھا جس نے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے تھے اور اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ دونوں کی صورتوں کے نقوش نیپال اور اس سے ملحق بھوٹان کے رہنے والوں کی طرح چینی جاپانی قوم سے مشابہ تھے جو منگول نسل سے تعلق رکھتے ہیں، مگر نیپالی قد و قامت میں آریہ قوم کی کچھ صفات کے باعث دراز قد ہیں اور پہاڑوں میں رہنے کی وجہ سے سخت جان نظر آتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ آپس میں بھی نیپالی زبان ہی بول رہے تھے۔ کیپٹن 10 منٹ بعد آیا تو اندر کا نقشہ دیکھتے ہی ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے پر نفرت پر ملامت نظروں سے اپنے مسلح محافظوں کو دیکھا، جن میں سے ایک اپنی کلائی کے ٹوٹ جانے پر مسلسل واویلا کر رہا تھا اور دوسرا مسلح ہونے کے باوجود کچھ کرنے پر آمادہ نہ نظر آتا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف گیا تو میرا ہاتھ خود کار رائفل کی طرف بڑھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تم کو گولی مار دوں اور اس ناکارہ فوج کی کمان سنبھال لوں؟ میں نے کہا، تم مجھے گولی مارو گے؟ اس نے طنز اور تمسخر امیز لہجے میں حقارت سے سوال کیا۔ میں نے کہا، جس کے ہاتھ میں بندوق ہو وہ اپنے دشمن کو بڑی آسانی سے گولی مار دیتا ہے، گولی نہ مارنا زیادہ مشکل کام ہے۔ تمہارے تھپڑ کا جواب میں گولی سے نہیں دینا چاہتا، اینٹ کا جواب اب پتھر سے دینا چاہیے، مگر چٹان لڑکھانا میرے نزدیک سے آتی ہے۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر دو۔ ایک رائفل کی مدد سے کیا تم پوری بٹالین کو ختم کر دو گے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس طرح تم بچ کے نکل نہیں سکتے۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا، اس اطلاع کا شکریہ، تم ابھی میرے ہاتھ میں ایک رائفل دیکھ رہے ہو، ابھی میں تمہارے دوسرے ماتحت کو حکم دوں گا تو وہ بھی اپنی رائفل مجھے پیش کر دے گا، ایک ریوالور تم بھی نظر کرو گے، اس کے بعد جو آتے جائیں گے ایسی نذرانے دیتے رہیں گے یا اسلحے کا ڈھیر لگ جائے گا اور تم اکیلے وہ سب اسلحہ استعمال کرو گے۔ تمہارے ہر ہاتھ میں 2 رائفلیں ہوں گی، 2 رائفلیں تم پیروں سے پکڑ کے چلاؤ گے، ایک منہ میں پکڑ کے۔ وہ میرا مذاق اڑانے لگا۔
میں نے اطمینان سے اپنی سگریٹ بجھائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں مذاق کا بالکل برا نہیں مانتا، بلکہ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جن کی حصے مذاق ہنگامی خیالات سے مجروح نہیں ہوتی۔ اپنے اس ماتے ایسے کہو، منہ بند رکھے، ہاتھ صرف ٹوٹا ہے، جسم سے الگ نہیں ہوا ہے۔ اور اس دوسرے شریف آدمی سے کہو کہ رائفل کو ہاتھ سے چھوڑ دے، خود اسی پوز میں کھڑا رہے۔ میں آگے بڑھا ہی تھا کہ کیپٹن نے بڑی پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈال کے ریوالور نکالنے کی کوشش کی اور جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ میں ذہنی طور پر مستعد تھا، چنانچہ خود کار عمل کے طور پر میں نے کک ماری۔ میرا نشانہ اس کا ہاتھ تھا، مگر وہ بیٹھنے لگا تو ٹھوک کر اس کی پسلی پر پڑ گئی اور وہ کرا کے ایک طرف گر گیا۔ اس کی پسلی ٹوٹ گئی تھی، مگر وہ باہمت آدمی تھا۔ اس نے گرتے گرتے بھی پلٹ کے فائر کیا۔ اس کا نشانہ خطا ہوا اور گولی کہیں چھت کی طرف نکل گئی۔ میں نے اسے دوسرا فائر کرنے کی مہلت نہ دی اور پیدر پہ ٹھوکریں مار کے اس کو اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ چلاتا رہا اور اپنے ماتحت کو گالیاں دیتا رہا، یا شاید حکم دیتا رہا کہ اپنی جان افسر پر قربان کر دے۔ ایک مرحلے پر اس کی فرض شناسی کی رگ پھڑکی بھی تھی اور اس نے رائفل اٹھانے کی تھوڑی سی ہمت کی تھی، مگر وہ میری دسترس میں تھا۔ ایک ہاتھ بھرپور انداز میں پڑا تو وہ بغیر آواز نکالے اپنے افسر کے قدموں میں گر گیا۔ اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے ایک ٹھوکر سے اس کی رائفل کو دور کیا اور کیپٹن سے پوچھا، اب بتاؤ میرے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ میں نے اس کو دیوار سے لگا کے اس کی گردن دبوچ لی، اور اس بات کا خیال رکھو کہ اندر کوئی نہ آئے۔ کیپٹن سخت تکلیف میں تھا اور اس کی پھٹی پھٹی نظریں لاش پر جمی ہوئی تھی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے وہ ماتحت جس پر اس نے ہمیشہ بھروسہ کیا تھا اتنے نازک تھے کہ ایک ہاتھ کی مار برداشت نہ کر سکے۔ ایک کا بازو ٹوٹ گیا اور دوسرے کی گردن۔ خود اس کی پسلی ٹوٹ چکی تھی اور وہ تصور کر سکتا تھا کہ یہ مقابلہ ایسے ہی جاری رہا تو فردن فردن جو بھی اندر آئے گا اسی قسم کے انجام سے دو چار ہوگا، یہاں تک کہ پوری بٹالین لنگڑے لولے، معذور اور ہڈی پسلی ایک کرا کے صف بستہ ہوگی تو یوں محسوس ہوگا جیسے وہ فوجی نہیں کسی آرتھوپیڈک وارڈ کے مریض ہیں۔ مجھے حیرت تھی کہ فائر کی آواز سن کے بھی کوئی ابھی تک ادھر نہیں آیا تھا، مگر پھر کسی نے دستک دی اور میں نے ایک ساتھ بہت سے لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز سنی۔ ان سب سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں۔ میں نے کیپٹن کا ریوالور اس کی گردن پر رکھ دیا۔ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، کوئی دخل اندازی نہ کرے۔ اس نے سر ہلایا اور بلند آواز میں بولا، کیا بات ہے؟ باہر سے کسی نے پوچھا۔ ہم نے گولی کی آواز سنی تھی سر۔ تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ حیرانی تو نہیں سر، پریشانی تھی آپ کی طرف سے۔ کیپٹن نے کہا، میں خیریت سے ہوں، جاؤ، اور جب تک میں نہ بلاؤں ادھر کوئی نہ آئے، اور تم بھی جا کے اپنے ہاتھ کی مرمت کرو۔ یس یس سر۔ ٹوٹے ہوئے ہاتھ والا فوراً رخصت ہو گیا۔ گڈ، میں نے کہا، تم نے اپنے ساتھ ان کی بھی جان بچا لی۔ اگر تم اسی طرح تعاون کرو گے تو باز صرف ایک پسلی کی شکست پر ختم ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ تم ملٹری ہاسپٹل میں رہو گے تو پسلی پھر جڑ جائے گی، لیکن جب تک پلاسٹر رہے گا تم کو احساس رہے گا کہ تم نے مجھے تھپڑ مار کے غلطی کی تھی۔ اس کے جواب میں اس نے کہا، تم نے جواب دینے میں جلدی کی۔ خیر، تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید یہی کرتا، یا اس سے بھی زیادہ۔ میں سخت تکلیف میں ہوں۔ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں بیٹھ جاؤں، بلکہ لیٹ جاؤں اس میز پر؟ تم جا کے باہر کھڑے ہو جاؤ، اندر کوئی نہ آئے۔ اس نے دوسرے سپاہی کو حکم دیا جو میری ضرب مومن سے بچ گیا تھا۔ اس نے عملاً ثابت کر دیا تھا کہ اسے ادائے فرض سے زیادہ اپنی جان بچانے کی فکر ہے۔ اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا، صرف محاورے کے مطابق، ورنہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، لیٹ جاؤ، میں نے کہا، اور پھر اس کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہارے سب ساتھی خیریت سے ہیں؟ اس نے لیٹ کر ایک ہاتھ سے پسلی کو دبا لیا اور گہری سانس لے کر بولا، ذرا یہ فائلیں میرے سر کے نیچے رکھ دو، یا وہ گدی جس پر تم بیٹھے ہو۔ میں نے کہا، تمہاری گدی تم کو مبارک، میں اس کے بغیر بھی تشریف رکھ سکتا ہوں۔ اس نے سر اٹھایا تو میں نے گدی نیچے رکھ دی۔ ہلنے سے اس کی ٹوٹی ہوئی پسلی کی اذیت بڑھ جاتی تھی اور درد کو برداشت کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ تھینک یو۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں واقعی احمق ہوں، پسلی کے جڑنے تک مجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تم تھوڑے سے عقل مند بھی ہو کہ اپنی زندگی بچا لی، اس خیال سے تمہیں کچھ تسکین مل سکتی ہے۔ میں نے کہا، احمق تم مجھ سے زیادہ ہو۔ اس نے ایک لمبی سانس لی
یہ تم نے آخر کار ثابت کر دیا ہے۔ جب تمہیں کچھ کرنا چاہیے تھا اس وقت تم نے کچھ نہیں کیا، صبر اور ضبط سے کام لیا اور بعد میں ایک فضول سی بات پر مشتعل ہو گئے، اس حد تک کہ ایک آدمی کو معذور کر دیا اور دوسرے کو ہلاک کرنے کی کوشش۔ تاہم غلطی میری تھی، میں اس معاملے کو حد سے آگے لے گیا۔ سنو، پہلے مجھے اپنی بات ختم کر لینے دو۔ بولنا مشکل کام ہے میرے لیے، سانس لینے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد بات بگڑ جاتی ہے۔ بے شک میں محتاط تھا اور بات میری عدم موجودگی میں بگڑ گئی۔ میں ہوتا تو صورتحال کو کنٹرول میں رکھتا اور تم کو سمجھا دیتا کہ یہ سب کچھ نہیں۔ میں نے کہا، کیا کچھ نہیں؟ وہی جو ہوا۔ اس نے کہا، سب ویسے ہی تھا، مجھے موقع نہیں ملا تم کو اشارے سے سمجھانے کا۔ میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ تم کو تلاشی کے لیے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ جب تم واپس آؤ تو اور کوئی نہ ہو، تمہارے باقی ساتھیوں کو۔ میں نے بعد میں سمجھا دیا تھا کہ وہ تھوڑی سی زیادتی برداشت کریں، تفتیش کی رسمی کارروائی ضروری تھی، میں رعایت کرتا تو گڑبڑ ہو جاتی۔ کیا مطلب ہے آخر تمہارا؟ یہ سب ڈرامہ تھا؟ میں نے کہا، ہاں، مجھے اپنے آپ کو بھی بچانا تھا، ورنہ یہی ہے جو میرے ماتحت ہیں ان میں سے کوئی اوپر رپورٹ بھیج دیتا کہ میں نے رشوت لی یا مسلمان ہونے کی وجہ سے تم سب کو نکل جانے دیا۔ یہ الزام بہت آسانی سے لگایا جاتا ہے یہاں۔ ہم مسلمانوں کی وفاداری ہمیشہ مشکوک رہی ہے اور رہے گی۔ آج کل تو خیر حالات ہی ایسے ہیں۔ میں نے افسوس سے کہا، تم مسلمان ہو؟ کیپٹن حمید عباسی۔ وہ مسکرایا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھایا۔ سکندر بخت کا دوست جو غلط فہمی میں مارا گیا۔ میں نے ہاتھ ملا کے کہا، آئی ایم سوری، تم نے پہلے بتا دیا ہوتا۔ مجھے تو اشارہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، ورنہ تم سمجھ لیتے۔ خیر، تم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا۔ میں نے کہا، کپتان صاحب، اور شرمندہ مت کرو۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں ہڈی پسلی توڑ سکتا ہوں، جوڑ نہیں سکتا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے اس کام میں تم بہت تیز ہو، بس مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ میں باقی سب لوگوں کو بیرک تک لے گیا تھا۔ پوچھ گچھ کرنے والوں کو یہ سمجھانا بھی ضروری تھا کہ وہ زیادہ سختی نہ کریں۔ میں نے کہا، گویا تھوڑی سی سختی کی اجازت دے آئے تھے تم؟ وہ کچھ تو ضروری تھا، آخر ہم نے گرفتار کیا ہے تمہیں، تم کوئی مہمان بن کر نہیں آئے تھے۔ وہ بولا، یہ کم سختی کی کیا تعریف ہے تمہاری لغت تفتیش میں؟ میں نے کہا، اور آلات تفتیش میں 13 نمبر کا چھتر شامل ہے یا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پولیس کے طریقے ہیں کیپٹن حمید، کچھ معلوم تو ہو کہ اس بیرک میں میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ انہیں الٹا لٹکا کے یا بجلی کے جھٹکے دے کر تم کہو گے کہ یہ کم سختی تھی بلکہ عین مہربانی تھی تو میں نہیں مانوں گا کہ تمہارا یہ فعل دوستانہ تھا۔ ایسی کوئی غیر شائستہ حرکت نہیں ہوگی، بس وہ ذرا ان پر سرچ لائٹ ڈالیں گے، تھوڑی بہت دونی دیں گے۔ مرچوں کی؟ میں نے چلا کر کہا، ایک آدھ تھپڑ ماریں گے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، 2-4 بیعت رسید کریں گے۔ 3rd ڈگری کے ابتدائی مرحلے تو برداشت کر سکتے ہیں تمہارے ساتھی۔ میں نے کہا، یو باسٹرڈ، 3rd ڈگری کی اولاد، ان عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تو میں سب کی۔ اس نے میری بات کاٹ کے کہا، سکندر بخت پلیز میری بات سنو، گالیاں جتنی دینا چاہو مجھے دو، مگر میری مجبوری کو سمجھو۔ میں ایسے تمہاری مدد نہیں کر سکتا کہ کسی کو شک ہو جائے، کل کو مجھ پر الزام آئے تو میری نوکری چاہے یا میرے خاندان کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا ہو جائیں۔ میں تمہارے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اس لیے تم رسک نہیں لے سکتے۔ ہاں، میں رسک نہیں لے سکتا۔ میں اکیلا ایک پورے خاندان کی کفالت کرتا ہوں۔ ایک ماں ہے بیمار اور معذور، ایک بہن ہے شادی کے قابل، ایک بھائی ہے بے روزگار گریجویٹ۔ تم لوگ تو بہت کچھ برداشت کر چکے ہو، ہر قسم کی حالات کی سختی جھیل چکے ہو۔ دشمنوں کے ساتھ قید میں جو سلوک ہوتا ہے اس کا عشر عشیر بھی کم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میری مجبوری سمجھ کے اسے قبول کر لو، یہ آخری آزمائش سمجھ لو۔ میں ہاتھ جوڑ کے تم سے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن یقین کرو میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا جن میں تم بھی محفوظ رہو گے اور مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں آج رات تمہیں با حفاظت نیپال پہنچانے کا پکا بندوبست کر دوں گا، بس آج کے دن یہ زبردستی کی مہمانی قبول کر لو۔ یہ انتہائی ذلت کی بات ہے جس کو تم مہمانی کہہ رہے ہو۔ تم کو شرم آنی چاہیے کہ تمہارے مہمان دن بھر بھوکے پیاسے رہیں گے، صرف جوتے اور گالیاں کھائیں گے،
میں نے برہمی سے کہا، کیا وہ اس سے بہتر ہوتا کہ اگر میری جگہ کوئی تمہارا دشمن جاں ہندو افسر ہوتا اور وہ تمہاری کھال میں بھس بھر کے جسم کو گولیوں سے چھلنی کر دیتا اور تمہاری لاشوں کو جنگلی بیڑیوں کی ضیافت کے لیے ان پہاڑوں میں پھینک دینے کے بعد ہاتھ جھاڑ کے اطمینان سے بیٹھ جاتا کہ خس کم جہاں پاک اپنے سفر کی اس منزل پر پہنچ گئے جہاں تم کو یقین تھا کہ اب کوئی خطرہ نہیں رہا، تمہیں احساس ہوتا کہ موت کتنی بے رحم اور عیار شکاری ہے جو تمہیں ڈھیل دیتی رہی اور کہاں سے کہاں لے آئی، زندگی پر اعتبار عطا کر کے مارنے کے لیے تم اپنی خوش قسمتی پر خدا کا شکر ادا نہیں کرتے کہ یہاں میں ہوں، یہ بچانے والے ہاتھ کا انتظام ہے، میری خواہش یا کوشش کو اس میں 1% بھی دخل نہیں، مجھے تو بطور سزا گھر سے اتنی دور بھیجا گیا تھا۔ کچھ ناپسندیدہ مقامات ہوتے ہیں جہاں ناپسندیدہ افراد کی پوسٹنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ انہیں قواعد و ضوابط کی مار ماری جائے۔ کل کیا ابھی رات تک میرے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ اس راستے سے تم گزرو گے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور تمہارے استقبال کے لیے موجود رہتا، لیکن یہ تو میری سزا تھی جو تمہاری کسی نیکی کی جزا بن گئی۔ بعد میں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ یہ تمہیں کبھی نہیں معلوم ہوگا، لیکن مجھے بہرحال ایک اطمینان حاصل رہے گا کہ میں نے اپنی کم ہمتی بزدلی کے باوجود تمہاری مدد کی۔ تم کو میرا شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں، مگر خدا سے تقدیر سے تو شکوہ مت کرو، قدرت نے تو یہ سب انتظام بڑی ٹائمنگ کے ساتھ بطور خاص تم سب کے لیے ہی کیا ہوگا۔ وہ بولتے بولتے تھک کر ہانپنے لگا، سانس تیز لینے سے اس کی پسلی چلنے لگی تھی اور وہ سخت تکلیف میں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، معاف کرنا دوست، میں نے بہت زیادتی کی تمہارے ساتھ، اگر تقدیر مہربان نہ ہوتی تو ہم واقعی مارے جاتے، تم کو خدا نے فرشتہ رحمت بنا کر بھیجا مگر میری نظر تمہیں پہچان نہ سکی، میں گناہ گار تم سے بھی شرمندہ ہوں اور خدا کے سامنے بھی شرمسار ہوں، یہ باتیں چھوڑو۔ اس نے کہا، میری بات دھیان سے سنو، آج دن میں تم سے باقاعدہ تفتیش ہوگی۔ ابھی کیا بے قاعدہ تفتیش ہو رہی ہے؟ وہ مسکرایا، تم بہت زیادہ فکر مند ہو اپنے ساتھیوں کے لیے، میں نے یہ کام ایک سکھ نائب صوبے دار کے سپرد کیا ہے، دوسرا نائب صوبے دار مرہٹا ہے اور تیسرا بنگالی مسلمان۔ تفتیش میں ان کا رویہ انتقامی ہوتا، میں ان سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ زیادہ سختی نہ کی جائے، سکھ نائب صوبے دار کو یہ ہدایت دینے میں کوئی رسک نہیں تھا، میں نے کم کہا ہے تو وہ بہت کم کرے گا۔ اس کے ماں باپ ہر سال پنجا صاحب حسن ابدال جاتے اور ننکانہ صاحب کی یاترا کرتے ہیں، اس کے جذبات پاکستان کی حکومت اور عوام کے لیے دوستانہ حد تک موافق ہیں۔ میں نے کچھ اطمینان محسوس کیا، میری خاصی فکر کم ہو گئی، مگر آج دن میں جو تفتیش ہوگی اس میں میرے ساتھ تمہارے سب دشمن بھی شامل ہوں گے۔ وہ بولا، 3 نائب صوبے داروں میں سے ایک سکھ ہی تمہارے ساتھ کچھ رعایت کرے گا، میں غیر جانبدار رہوں گا، لیکن اصل تشویش ہے کانست صوبے دار کی، وہ میرے بعد سب کا افسر ہے، تباً بھی کمینہ ہے اور کسی حد تک بے رحم بھی، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سب کچھ یعنی گولی بھی مار سکتا ہے؟ نہیں، اس کا افسر میں ہوں، آخر فیصلہ میں ہی صادر کروں گا، لیکن یہ میں پہلے ہی بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ فیصلہ تمہارے حق میں نہیں ہوگا۔ حمید نے کہا، مطلب یہ ہے کہ تمہاری افسری دھری رہ جائے گی؟ فضول باتیں مت کرو، وہ کثرت رائے سے فیصلہ دیں گے۔ 3 تمہارے دشمن ہیں، مرہٹا نائب صوبے دار، بنگالی مسلمان اور کانست صوبے دار۔ سردار جی غیر جانبدار رہیں گے اور میں نہ ادھر نہ ادھر اپنی بھی جان بچاؤں گا اور تمہاری بھی، لیکن ایسے نہیں کہ تم کو ہر الزام سے بری کر کے باعزت طور پر سرحد پار کرنے کی اجازت دے دوں۔ میں ٹریبیونل کے متفقہ فیصلے کو برقرار رکھوں گا بطور چیف جسٹس۔ یہ فیصلہ کیا ہوگا تم اندازہ تو کر سکتے ہو؟ ہاں، فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم سب کو گولی مار دی جائے ایک قطار میں کھڑا کر کے۔ نہیں، یہ اختیار کہاں ہمیں، ہم تو بس یہ فیصلہ کریں گے کہ تمہارے خلاف الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے سفر جاری رکھنے کی اجازت دے دی جائے یا تمہیں زیر حراست واپس بھیج دیا جائے متعلقہ حکام کے پاس۔ میں اچھل پڑا، کیا واپس بھیج دیا جائے گا؟ ناممکن۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا، میرا خیال ہے کہ پسلی ٹوٹی نہیں، شدید چوٹ کا اثر تھا، اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں محترم چیف جسٹس کہ تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ میں نے کہا، اگر تم ٹریبیونل کے اس فیصلے پر عمل درآمد کا ارادہ رکھتے ہو تو مجھ پر بھی لازم آتا ہے
کہ تمہاری یہ پسلی سچ مچ توڑ دوں اور دیگر ہڈیاں بھی۔ ابھی نہیں، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں ابھی نہیں، جب تم ہمیں واپس بھیجو گے اس وقت یہی ہوگا۔ ہم ایسے شرافت سے عدالت کا حکم ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم تو تمہارے اس جرگے کو عدالتی تسلیم نہیں کرتے جس میں ایک مرہٹا ہو، ایک سکھ، ایک مسلمان اور ایک کانسٹ برہمن۔ چنانچہ ہم اس عدالت کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے مسٹر چیف جسٹس، میں نے اعلان کیا۔ دیکھو کافی دیر سے میں تفتیش کر رہا ہوں، کیپٹن امید نے کہا۔ میرے ماتحت یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ تم کوئی خاص مجرم ہو یا ان سب کے سرگنا ہو، اس لیے تم کو خود میں نے پوچھ گچھ کے لیے منتخب کیا ہے۔ مگر جیسے کہا جاتا ہے انصاف ہونا بھی چاہیے، اور انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ ایسی تفتیش ہو تو نظر بھی آنی چاہیے کہ تفتیش ہو رہی ہے، بلکہ سنائی دینا چاہیے باہر۔ کیا مطلب؟ کیا تھانے سے باہر معلوم نہیں ہو جاتا کہ اندر تفتیش ہو رہی ہے؟ وہ بولا۔ تمہارے اور ہمارے تھانوں کی تہذیب ایک ہے۔ میں اب تمہیں زود و کوب کرنے کی صوتی اثرات دوں گا، امید ہے تم مجھ سے تعاون کرو گے۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا اور میں نے ایک چیخ ماری، ہائے میں مر گیا اف۔ اس نے بیل سے میز پر 2-3 مرتبہ وار کیے، پھر کئی بار تالی بجائی اور میں نے یہ ظاہر کیا کہ آواز تھپڑ پڑنے کی تھی۔ میں کھال کھینچ لوں گا تمہاری، بڑے بڑے بدماش جو جلیبی کی طرح تھے میرے سامنے ایسے سیدھے ہو گئے جیسے کتے کی دم۔ میں نے سر پر ہاتھ مار کے آہستہ سے کہا، اور کوئی مثال نہیں آتی تھی تمہیں؟ بھلا کتے کی دم بھی کبھی سیدھی ہوئی ہے؟ 12 سال نلکی میں رکھنے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ اس نے کہا، چلو چھوڑو، یہ محاورے کہاں سمجھتے ہیں میرے ماتحت۔ میں نے اس کے پیکٹ میں سے ایک سگریٹ نکال کے کہا، مجھے بھوک، پیاس اور چاہت سب کچھ لگ رہا ہے، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں۔ وہ بولا، لیکن پہلے تم یہ بات سمجھ لو کہ میرا کیا پروگرام ہے۔ تم اپنا پروگرام بتا چکے ہو، اب ہم کو اپنا پروگرام طے کرنا ہے۔ ہم بھی تمہیں بتا دیں گے تاکہ تم بچ جاؤ۔ باقی سب کا ہم وہی اشر کریں گے جو نادر شاہ نے دلی کا کیا تھا۔ وہ بولا، تم جلد باز ہو، مجھے بات پوری کرنے نہیں دیتے اور خود بولنے لگ جاتے ہو۔ سوری، میں نے کہا، میں پھر مداخلت کر رہا ہوں۔ مجھے یہ تو معلوم ہو کہ ہمارے خلاف الزامات کیا ہیں۔ کیا یہ سب لوگ ہمیں پہچان گئے ہیں؟ تمہیں صرف میں نے پہچانا تھا، وہ بولا، باقی لوگوں کو تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ کسی نے مخبری کی ہے۔ ہاں، یہ جو ڈرائیور صاحب ہیں تمہارے ساتھ، مسٹر جابر، ان کے کسی بھائی نے اطلاع دی تھی۔ وہ بولا۔ گویا رابعہ کا شک درست ہی تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، کیسا شک؟ کچھ نہیں، وہ سور کا بچہ بھائی نہیں تھا اس کا، یہ ہے کتے کا بچہ۔ ظاہر ہے ان میں بہت فرق ہے اور ہم نے یہ فرق نوٹ کر لیا تھا۔ خیر، فون کرنے والے نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ جو لوگ بھارتی سفارت خانے کی کار میں سرحد عبور کرنے والے ہیں ان کے پاس جعلی کاغذات ہیں۔ ایک عورت رابعہ کی تصویر بدل کے لگائی گئی ہے، باقی سب کے پاسپورٹ تو اصلی ہیں مگر ان کے نام پتے غلط ہیں۔ ان میں کوئی مسٹر یا مسز راجن ہے، نام مسٹر اور مسز کمار، ان کے اصل نام سکندر، رابعہ اور غالب ہیں۔ یہ سب جانتا تھا وہ، اور اسے کچھ معلوم نہیں تھا؟ میں بھونچکا رہ گیا۔ اور کیا اسے ہمارے کرتوتوں کا علم نہیں تھا؟ یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم کتنے مشہور و معروف لوگ ہیں اور ہماری گرفتاری پر کتنا انعام ہے؟ میں بتا چکا ہوں کہ خوش قسمتی تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ اس کو صرف نام معلوم تھے، نام کے ساتھ منسوب کارناموں کا اسے کوئی علم نہ تھا، اور اگر اسے تمہاری اختیاری مجرم ہونے کا ذرا بھی علم ہوتا تو وہ تمہیں وہیں پکڑا دیتا۔ پھر اس نے یہ نیک کام کیوں کیا؟ کیا حاصل ہوتا اسے اگر ہم یہاں روک لیے جاتے؟ میں نے کہا، یہ جابر کا حرامی پن ہے۔ کیپٹن امید نے کہا، اس نے تم سے بھاری معاوضہ وصول کیا ہوگا سرحد پار کرانے کا۔ میں نے کہا، ہاں، اس نے تو لوٹ لیا ہمیں۔ وہ بھارتی سفارت خانے میں ملازم تھا، ایک مسٹر شرما تھے جن کی یہ کار ہے۔ تھی؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب نہیں ہے، جابر نے ان کو قتل کر کے انہی کے گھر میں گاڑ دیا ہے۔ میں نے کہا۔ کیپٹن حمید حیرانی سے پلکیں جھپکاتا رہا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ مذاق میں ایسی فضول بات نہیں کر سکتا میں، یہ حقیقت ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہ میں نے کہا، ہمیں خود جابر نے بتایا۔ دراصل یہ ایک لمبی کہانی ہے جو میں پھر کسی وقت سناؤں گا۔ اس کے دامن پر ایک نہیں 2 افراد کے لہو کا داغ ہے۔ پھر بہتر ہوگا کہ تم ابھی بتا دو، اختصار سے۔ میں نے اسے کم الفاظ میں وہ سب بتا دیا
जो जाबर के नामे आमाल में दर्ज था। हमीद गौर से सुनता रहा। अब वो मेज के दूसरी जानिब वाली कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था, लेकिन एक हाथ से पसली की मालिश में मसरूफ था। मैं समझ गया, उसने सब सुनने के बाद कहा। क्या समझे? मुझे भी समझा दो, मैंने कहा। फोन खुद जाबर ने कराया होगा, वो बोला। वो तुमको इसी जगह छोड़ के वापस जाना चाहता होगा। उसे तो सिफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उसे भरोसा होगा कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुमको रोक सकते हैं। उसने मुआवजा खटमंडू पहुंचाने का लिया होगा, मगर वो तुमको नेपाल की सरहद पर छोड़ के वापस चला जाता। आगे तुम्हारे साथ क्या होता है ये फिक्र उससे क्यों हो? उसे तो मुआवजा पूरा मिल गया होगा।